اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ کربلا جاتے ہوئے کیونکہ وقت اتنی نہیں تھا تو اس وجہ سے تھوڑی سی تاخیر بھی ہو رہی ہے اور تھوڑی سی آواز بھی آئے گی ظاہرین کی، تو کربلا جاتے ہوئے آپ سب مومنین مومنات کے دل بہت ساری دعائیں بھی کریں گے، نائب زیارت بھی ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بالخصوص ماہ رمضان مبارک کی 14ویں شب کی نماز طریقہ فضیلت بیان کرنا ہے۔ آپ مومنین سے عرض ہے کہ نجف کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، ساتھ ہی لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو آن کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ ملتا ہے کہ ومن صلی لیلۃ 14 من شہر رمضان 6 رکعات یقرأ فی کل رکعۃ الحمد مرہ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا 30 مرہ حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكْرَاتُ الْمَوْتِ وَمُنْكِرٌ وَنَقِيرٌ، کہ جو شخص، جو کنیز، جو عبد، جو بندہ ماہ رمضان المبارک کی 14ویں شب میں 6 رکعت نماز پڑھے، دو کر کے پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ رمضان المبارک کی 14ویں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ زلزال کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے، اور رکوع بجا لائیں، 2 سجدے بجا لائیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پہلی رکعت کی طرح سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، سورہ زلزال کو 30 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد قنوت میں جو بھی دعا ہو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع بجا لیں۔ رکوع مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے بجا لیں، 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد تشہد اور سلام مکمل کریں، پھر اس کے بعد تسبیح جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا پڑھ کر جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے وہ مانگیں۔ یقیناً پروردگار عالم اس نماز کے صدقے میں آپ کی اس دعا کو، حاجت کو منظور و مقبول فرمائے گا۔ اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ جو اس طریقے سے اس شب میں یہ 6 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سکرات الموت کو آسان کرے گا، یعنی جس وقت انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کے بدن سے، تو اس وقت بہت ہی جان کنی کے وقت بہت ہی مشکل لمحہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر سکرات الموت کی مشکل کو، خوف کو، ڈر کو اس کے دل سے نکالے گا اور اسے اطمینان دے گا اور اس پر آسانی فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب قبر میں وہ دفن ہوگا تو منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو منکر نکیر بھی اس پر آسانی کریں گے، اس پر مہربانی کریں گے، اس سے سختی سے پیش نہیں آئیں گے، وہ بھی اس پر شفقت فرمائیں گے۔ تو مومنین سے عرض ہے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔